نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آج ہم سورہ الفاتحہ سے بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو عالم انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات بنا کے نازل فرمایا، یعنی قرآن از اے بک آف لائف، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی کا دورانیہ اس دنیا میں ہے اور آنے والے دنیا میں ہے اس کو بہتر بنایا جائے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید مقصد حیات ہے اور یہ پرپس آف لائف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع انسان ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفاتحہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کا پورا خلاصہ ہمیں اس سورہ الفاتحہ میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یعنی Allah's name is the most gracious and the most merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. All praises unto Allah, Lord of all the worlds. الحمد للہ رب العالمین. اللہ جو کہ کریٹر ہے، چیریشر ہے، سسٹینر ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد تمام تر تعریفیں، یہ معرف باللام ہے۔ جب الحمد کہا جائے گا تو ویسے تو عام طور پہ اس کے معنی ہوں گے the praise یعنی تعریف، لیکن الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی انسان کائنات کی خوبصورتی کو دیکھے، انسان اپنی بناوٹ کو دیکھے، انسان کو جو چیز یہاں نظر آتی ہے، جس چیز کی وہ تعریف کرتا ہے، در حقیقت وہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ انسان جتنا حیرت سے اس کائنات کا مشاہدہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کو خالق کائنات کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کی ہیں، جو رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں بنانے والے کو، رب کہتے ہیں کریٹر کو، چیریشر کو، سسٹینر کو، جو نقطہ آغاز سے عروج کمال تک پہنچا دے، اوج کمال تک پہنچا دینے والی ذات رب کہلاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الحمد تمام تعریفیں، یعنی اس سورہ فاتحہ کا اسلوب دعائیہ ہے۔ اس کو الفاتحہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اور الفاتحہ کے لیے مفسرین نے ارشاد فرمایا اس کے 40 مختلف نام مفسرین کرام نے بیان فرمائے، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا کہ الفاتحہ سے مراد یہ کہ یہ چابی ہے، دس از دا کی آف دی سیکریٹس آف دی مرسی آف اللہ، اللہ کی رحمتوں کی کے حصول کی چابی ہے یہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فاتحہ کی 7 صورتیں در حقیقت قرآن مجید فرقان حمید کی 7 منازل کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی 7 منازل ہیں، سورہ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں، زمین کی تہہ بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، طواف کے بھی 7 چکر ہیں، سعی کے بھی 7 چکر ہیں، انسان کے نفس کے مراحل بھی 7 ہیں، اور راہ سلوک میں جو راہیں ہیں وہ بھی 7 ہیں، قلب کے اسرار بھی 7 ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک منزل کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ تو تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، الرحمن اور رحیم ہے۔ اس کی ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی وہ صرف رحم کرنے والا نہیں بلکہ ہر لمحہ اس کی رحمت کا دریا جاری اور ساری ہے۔ حتیٰ کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ایسا یوں ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اس گناہ کی اسی وقت سزا دے دے، لیکن اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ سزا نہیں دیتا۔ وہ چاہے تو انسان کی زندگی چھین لے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ چاہے تو انسان کا رزق روک دے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ چاہے تو تمہارے گناہوں کو دنیا پر ظاہر کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اور انسان کو موقع دیتا ہے کہ میری رحمت ابھی بھی تم پر جاری اور ساری ہے۔ وہ رحمان کے ساتھ رحیم ہے، یعنی رحیم سے مراد اس کی رحمت کی صفت
لمحہ لمحہ انسان کے اوپر جاری اور اس کائنات پہ جاری اور ساری ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے دعا یوں کرو، ایاک نعبد، کہ بے شک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور بے شک تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے بھی مدد حاصل ہو رہی ہو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے نبیوں سے امتوں کی مدد کی، اللہ نے اپنے وحی نازل کر کے انسانیت کی مدد کی، اللہ نے اپنی رحمت کا نزول کرتے ہوئے انسانیت پر ہر لمحے رحمت فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی مدد چاہے نبیوں کے ذریعے آئے، اللہ کی مدد چاہے فرشتوں کے ذریعے بدر کے میدان میں آئے، اللہ کی رحمت چاہے انسان کو وسائل کے ذریعے حاصل ہو، اللہ کی رحمت چاہے دوا کے طور پر حاصل ہو، اللہ ہی کی رحمت ہے۔ جو مدد آتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب ہی ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، نعبد سے مراد تیری پرستش کرتے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں، اور یاد رکھیں انسان جھکتا اس کے آگے ہے جس کو وہ بڑا مانتا ہے، جس کو وہ طاقتور مانتا ہے، اپنے آپ کو جس کے سامنے وہ کمتر اور لاچار محسوس کرتا ہے، انسان اسی کے آگے جھکتا ہے اور سرنگوں ہوتا ہے۔ تو آپ جانور کو دیکھیں، جانور اس کے کنٹرول میں آتا ہے جب جانور یہ جان لیتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ میری جان بھی لے سکتا ہے، تو جانور سرنگوں ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب اس کے آگے جھکتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے کہ تمام تر طاقتوں کا مالک اللہ ہے، اور جتنی مدد ہے زندگی کے ہر لمحے میں جو مدد اس کو پہنچ رہی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہے، چاہے وہ نبی کی صورت میں آئے، چاہے وہ ولی کی مدد کی صورت میں آئے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں آئے، چاہے وہ نماز کی صورت میں مدد حاصل کریں، چاہے صبر سے مدد حاصل کریں، تمام تر مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہی ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اگر نہ چاہے تو کسی چیز میں مدد ہمیں نہیں مل سکتی، دوا بھی مدد نہیں دے سکتی، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں مدد نہیں دے سکتی اگر تیری رضا نہ ہو۔ تو رب فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین، ہمیں تو صراط مستقیم پر چلا۔ رب فرماتا ہے دعا یوں مانگو کہ صراط مستقیم پر چلا، اہدنا یعنی تو ہمیں چلا، صراط المستقیم استقامت کی راہ پر۔ اور استقامت کی راہ وہ ہوتی ہے کہ انسان تمام تر مشکلات کے باوجود ایمان کی راہ سے ڈگمگا نہ سکے، انسان سیدھی راہ سے بھٹک نہ سکے۔ تو رب فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگو، صراط الذین، بندہ اللہ کی جانب جانا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم میری جانب آنا چاہتے ہو تو دیکھو صراط مستقیم کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، صراط مستقیم وہ ہیں جو صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیاں ہی راہ استقامت ہیں، ان کی زندگی ہی راہ استقامت ہے۔ اور جب بندہ اللہ والوں کے پاس پہنچتا ہے تو در حقیقت اس پر راز منکشف ہوتا ہے کہ عبادت میں جھکنا کیسے ہے، اللہ کی معرفت کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ والوں کو دیکھتا ہے تو در حقیقت اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا گنہگار ہے۔ اللہ والوں کی عبادت کو دیکھ کر وہ یوں سمجھیں کہ اللہ والے آئینے کی مانند ہوتے ہیں جن کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میری طرف آنا چاہتے ہو، تو رب فرماتا ہے میرے محبوب بندوں کی بارگاہ میں پہنچو، ان کے پاس پہنچو، جس سے اللہ کا سوال کیا جانا ہے وہ اللہ والے ہیں، ان سے سوال کیا جانا ہے۔ تو رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کی راہ پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا، جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صلحاء ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور الہ العالمین ہمیں بروں کی راہوں سے بچا۔ یعنی پوری سورہ فاتحہ کا اگر ون لائنر کوئی اسٹیٹمنٹ ترجمہ پوچھے اور مقصد پوچھے اور اس کا مفہوم پوچھے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھے ماحول کو اپناؤ اور برے ماحول کو چھوڑ دو۔ ون لائنر اسٹیٹمنٹ اگر کوئی پوچھے تو یہ کہیں کہ چینج دا انوائرمنٹ اینڈ چینج دا ریزلٹ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ماحول کو بدل دو، تمہارے نتائج بدل جائیں گے۔ اچھوں میں بیٹھو گے اچھے نتائج آئیں گے، بروں میں بیٹھو گے برے نتائج آئیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے درس قرآن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔